ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میرے بھائیوں، ہم آج رات جو 29ویں رات میں جمع ہے یہاں پر، اور ایک مختصر درس ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا موضوع اس درس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے بہت عظیم مرتبے پر ہیں۔ سورہ قلم کی آیت ہے، سورہ 68، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اونچا اخلاق تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ تو اتباع اور پیروی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس میں ہمیں بھی اپنے طور پر بننے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی اس شخص کو، من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ مطلب اگر ہمارا جو اخلاق ہے، جو ہمارا بیہیویئر اگر اچھا ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا ہے اچھے اخلاق کی تعلیمات مکمل کرنے کے لیے، مطلب مکمل طور پر بتانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق تو پورا قرآن تھا۔ یعنی قرآن کو اگر آپ کو ایکشن میں دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن ایکشن میں تھے۔ تو آج کے ہم اس درس میں انشاءاللہ الگ الگ پہلو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الگ الگ پہلو، الگ الگ ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، الگ الگ کیٹیگری جو ہوتی ہے لوگوں کی، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، جنرلی عام طور پر بھی کیسے تھے، اور الگ الگ قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی کیسے تھے۔ دیکھنے میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم جو ایک ایک مثال دیکھیں گے، ایک ایک چیز جو ہم سنیں گے، تو اس میں ہمارا مقصد ہے عمل، ہمارا مقصد ہے کہ ہم خود اسے سیکھیں اور اس پہ ہم عمل کریں۔ زندگی میں الگ الگ حالات سب کے سامنے آتے ہیں، ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ امتحان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آزماتا ہے، الگ الگ حالات سے آزماتے ہیں۔ ہم خود بھی الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، کوئی ہے جو بائی نیچر ہی تھوڑا سا غصے والا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے انسان تھوڑا نیچر ہی غصے والا ہے، کسی کا نیچر ہی تھوڑا جلد باز ہوتا ہے، اور کوئی بائی نیچر ہی تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ایک انسان ہے، اسے اپنے حالات کے اعتبار سے ایک آئیڈیل سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل کون ہے، نمونہ کون ہے، اور اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر اس مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیڈیل ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدمی اپنے آئیڈیل کے جیسا پھر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھا گیا جاتا ہے کہ جسے انسان بہت دیکھتا ہے، بہت سنتا ہے، وہ اس کی سٹائل بھی کاپی کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کو دیکھوں گے کہ الگ الگ فلم سٹار کی سٹائل کاپی کرتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھوں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ دکھتے ہیں جو فلم وغیرہ، جو بدترین قسم کی چیز، ایک عام آدمی کو بولو کہ بے حیائی کا معیار جو معاشرے میں ہے اور جو فلم والوں میں ہوتا ہے، وہ ان میں بہت بدترین معاملہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اب قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا حل ہوگا؟ تو آدمی کیا ہوگا کہ انہی کے ساتھ ہو گیا تو کتنی بری بات، کتنے افسوس کی بات کہ ایسے لوگ جو اتنا پھنسے ہوئے ہیں، ہاں کوئی توبہ کرے تو الگ بات ہے مرنے سے پہلے، لیکن ان کے ساتھ اگر ہمارا حال ہو گیا تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت غمگین ہونے کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہم مثال لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ خیرکم، تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو کئی بار باہر کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن گھر میں پوچھو تو پتا چلتا ہے کہ ارے گھر میں تو بہت ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو تھے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تعریف کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث بھی جو ہے کان خلقہ القرآن، یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ان کی بیوی بیان کر رہی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساری جو امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ گھر کے اندر کے معاملے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کانا یکون فی محنت اہلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو محنت ہوتی ہے کام میں مدد کیا کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر کام میں مدد کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھنے چلے جاتے۔ آپ کئی لوگوں کو دیکھو گے گھر کے اندر ایک پلیٹ تک نہیں اٹھاتے ہیں، کبھی کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں کام کروں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، بلکہ ہماری کئی مائیں ہیں، اور ان کے بیچ میں انصاف کیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے، باری برابر بانٹا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں کہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں اسوہ حسنہ۔ آپ کو میں مثال بتاؤں گا، حدیث دیکھوں گے صحیح مسلم میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ القرآن، کانا یتکی فی ہجری ویقرأ القرآن، میری گود میں اپنا سر رکھتے اور قرآن پڑھتے، وانا حائدہ، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ یعنی کیا؟ بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے، اللہ کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں جہاں یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیے ہوئے تھے کہ حیض کی حالت میں تو عورتوں کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے، باہر الگ کمرے میں رکھنا چاہیے، چھو نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ حدیث ہمیں صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ اب اسی طرح آپ کو کئی مثالیں ملے گی کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا دن تھا، ابھی عید آ رہی ہے نا، عید کا دن تھا، اور حبشی غلاموں کا نیزوں کا کھیل چل رہا تھا مسجد نبوی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کی باری تھی، اپنے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، مطلب کہ ایک جائز حلال انٹرٹینمنٹ اپنی بیوی کو دکھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں آیا، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں امتحان لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو بہت دیر تک کھڑے ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہو گیا، کافی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اور دیکھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور دیکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور دیر کھڑے رہے، پھر کہا اب کافی ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر اپنے وزن کو شفٹ کر رہے تھے، یعنی کہ آدمی بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے تب ایسا ہوتا ہے، اور پھر بہت دیر کھڑے رہنے کے بعد جب کہا کہ اب ہو گیا تو کہا کہ ہاں۔ تو یعنی کہ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی جائز چیز بھی کرنا ہمیں ملتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ملتا ہے، آپ کو حدیث ملے گی صحیح مسلم میں، جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ ان صفیہ وقال بیدیہا کانہا تانی قصیرہ، ہاتھ سے اشارے سے ایسے بتایا جیسے کہ چھوٹے قد والی ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہا چھوٹے قد والی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بہا ماء البحر لمزجت، کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہی، اگر یہ بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اصلاح کرنے کا وقت آیا تو یہ نہیں دیکھا کہ بیوی ہے اور پیاری بیوی ہے، اصلاح کا وقت آیا تو فوراً اصلاح کی۔ ایسے ہوتے ہیں ایماندار لوگ۔ دیکھیے کئی لوگوں کو دیکھوں گے، بھائیوں کو، کہ ان کی بیوی کی محبت میں بیوی کہہ رہی ہے فلم دیکھنے چلو یا کوئی حرام چیز کے لیے چلو، اور محبت کے مارے وہ لوگ
اس کے اندر بس کمپرومائز کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ سدھار کا معاملہ تھا، اصلاح کرنے کا معاملہ تھا، فوراً اصلاح کیا. دیکھیے اصلی محبت کیا ہوتی ہے کہ ہم بھی جنت جائیں اور جو بیوی ہے، بچے ہیں، وہ لوگ بھی جنت جائیں. تو یہ ہے اصل خوشی کی چیز کہ پورا خاندان جنت تک پہنچ گیا، یہ ہے اصل کامیابی. تو جہاں پر لوگ محبت کا نام لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سچ مچ محبت کرتے ہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ جہاں پہ اصلاح کی بات تھی تو کیسے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ سے کچھ کہا بھی نہیں تھا، ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی. کیوں بھائی؟ کسی کا قد چھوٹا ہے، بڑا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اگر آپ کسی کے قد کو اگر غلط بولو کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، ارے بھائی جو جیسا ہے اللہ نے اس کو بنایا ویسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہو نا. اگر کوئی چیز اگر ایسی ہے تو اللہ کو بول رہے ہو، تو بولنے کی کوئی حق نہیں ہے تمہیں. کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. جس کو اللہ نے جیسا بنایا الحمدللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو فوراً کریکٹ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ گھر میں جب سفر سے واپس آتے تو لقی بالصبیان اہل بیت ہی، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے بچے انہیں ریسیو کرنے آتے تھے. یعنی کہ کہاں سفر سے واپس آ رہے تھے، آتے تو کیا ہوتا؟ بچے آتے تھے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے. لیکن بہت سے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں نا تو بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے پڑھائی کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کتابیں نکال کر کے الٹی کتاب لے کے پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں. کوئی گھر پہ آتا ہے تو ایسے خوف کا، ہیبت کا پورا ماحول ہو جاتا ہے، پورا سناٹا چھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو ان کے گھر کے بچے ان کو ریسیو کرنے آتے تھے. اور آپ دیکھو گے جیسے مثال کے طور پہ عمر بن ابی سلمہ، وہ بتاتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے بچپن سے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھے، اب میں چھوٹا تھا، میرا ہاتھ یہاں پلیٹ میں کبھی یہاں جائے وہاں جائے، ایک تھالی میں کھاتے ہیں سب ساتھ میں. تو بچے کو کیا پتا، بچہ یہاں سے لے رہا ہے، وہ چیز کھینچ رہا ہے، وہاں بوٹی اچھی دکھ رہی ہے وہ لے رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، کہا اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وہ کل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے نا اس میں سے کھاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دیکھو ہوتا کیا ہے، کوئی غلطی جب کر رہے ہیں نا، وہ ٹائم پہ اگر کسی کو سدھار دو تو وہ لائف ٹائم یاد رہ جاتا ہے. اب بعد میں تعلیماً سکھاؤ تو بات وہ بھی اہم ہے، لیکن اسی وقت پر وہیں کے وہیں بتا دو تو وہ زندگی بھر یاد رہ جاتی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. بچوں کی بات کریں، انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب وہ سڑک پر جاتے، یسلم الصبیان، بچوں کو سلام کرتے. کون؟ انس رضی اللہ عنہ. اور کہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے میں بچے کھیل رہے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کو، انصار کے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے. بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی ان کے سر پہ ہاتھ پھرائے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے. ایک اسکول میں میرا جانا ہوا تھا، اسکول میں جب میں وہ لوگوں نے بلائے، کلاس میں گیا تو وہاں پر جب میں انٹر ہوا تو سب بچے کھڑے ہو گئے اور سب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ بات جو میں نے بتایا، میں کہا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ سلام کس کو کرنا ہے؟ آنے والے کو کرنا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کون سلام کرتا؟ یسلم الصبیان، بچوں کو کون سلام کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے. تو حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ سلام کون کرے گا؟ آنے والا کرے گا. کئی لوگ جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں جاتے بیٹھتے ہیں، بچے کو بولتے ادھر آؤ، مجھے دیکھے نہیں، سلام نہیں کرنا چاہیے. بچے کو نہیں سلام کرنا چاہیے، آنے والا سلام کرے گا. بچہ آئے گا تو بچہ کرے گا، بڑا آئے گا تو بڑا کرے گا. ہاں دونوں آ رہے ہیں آمنے سامنے سے تو ہاں تو پہلے بچہ کرے گا. اگر دونوں آ رہے ہیں سڑک پہ سامنے سے، ایک سائڈ سے یہ آ رہے ہیں ایک سائڈ سے وہ آ رہے ہیں، تو کون کرے گا؟ تو بچہ کرے گا پہلے. کم عمر والے پہلے کریں گے. لیکن اگر آپ باہر سے آؤ تو سلام کس کو کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ غرور اور گھمنڈ
اور کہ میں بڑا ہوں، میں بچوں کو میں سلام کروں گا، نہیں، انہوں نے خود سکھایا یسلم الصبیان، وہ خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. تو مطلب آنے والا سلام کرے گا، یہ رول ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو کھڑے ہونا بھی غلط ہے. جو کھڑے ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب ادب المفرد میں جمع کیا، حدیث کی سند صحیح ہے، کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ آدم کی اولاد اس کے لیے کھڑی ہو جائے تو اسے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لینا چاہیے. یعنی اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ آؤ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، ہو جائے آپ کے لیے، ادب میں ہوتا ہے نا جیسے بادشاہ کو آ گیا، بادشاہ سلامت، اور آپ سب لوگ کھڑے ہو گئے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. خود صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، یہی سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بھی بات ایک غلط ہے. اور ایک چیز کیا غلط ہے کہ سلام کون کرے گا؟ آنے والا کرے گا. یعنی کہ بچے پہلے سے موجود ہے، ٹیچر باہر سے آ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر آ کے کہیں گے السلام علیکم بچوں. سلام کون کرے گا؟ ٹیچر کریں گے. تو آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے. حدیث میں آتی ہے کہ ان کی جو مجلسوں میں بچے آگے آگے رہا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. اور جب باکورۃ الثمرہ، جب سیزن کا سب سے پہلا پھل اتر کے آتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود بچوں کو دیتے. تھوڑا ہوتا تھا تو کس کو حق دیں گے؟ کس کا پہلے حق؟ بچوں کو دیتے، کیونکہ بچوں کو عام طور پہ کھانے پینے کے آئٹم میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان کو ملتا پہلے. اور کبھی اگر کوئی چیز جیسے لائی جاتی مجلس میں، جیسے ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، اور پینے کے بعد دینا تھا تو ان کے سیدھی سائڈ، رائٹ سائڈ، ہاں دائیں سائڈ سب بچے تھے، ہاں اور بڑے سائڈ اشیاخ، بڑے بڑے صحابہ تھے. تو انہوں نے جو رائٹ سائڈ پہ جو بچہ تھا اس کو کہا کہ اتاذن لی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو ان اتی الاشیاخ، کہ میں بڑوں کو پہلے دے دوں؟ تم مجھے اجازت دیتے ہو تاکہ بڑوں کا بھی اکرام ہو جائے، لیکن پہلے رائٹ سائڈ والے کا حق ہے. بھائی کوئی چیز دینا ہے تو کہاں سے دیں گے؟ سیدھی جانب سے دیں گے. اب وہ سیدھی جانب پہ بچہ تھا، تو بچے نے کہا نہیں، جو مجھے آپ سے ملنے والا ہے میں اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچے کو پہلے دیے. اور وہ بچہ کون تھا؟ ایک بعض دوسرے شرح میں آتا ہے کہ وہ شاید ابن عباس تھے غالباً. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قریب رکھا کرتے تھے. ہاں، آپ کو کتنی حدیثیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بچہ تھا. آپ کو کبھی ملے گا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، کبھی ملیں گے فضل بن عباس ہے، کبھی الگ الگ صحابہ آپ کو ملیں گے جو بچے جو سواری پہ تھے. سواری دیکھو بات کیا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے. اب کوئی سوچ نہیں سکتا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ میں کوئی بچہ بیٹھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے اوپر ساتھ میں بچہ ہوتا تھا. بلکہ عبداللہ ابن عباس کئی حدیثیں جو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سواری پر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انی یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں اے بچے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے حکموں کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو یہاں کیا ہے، ایک تو سواری پر ہے اور اس میں بھی وہ تعلیم کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو سکھایا کرتے تھے. اور ہمارے زمانے میں دیکھو تو لوگ بولتے ہیں بچے کچے، ہاں، بچوں کو چلر پارٹی ایکسٹرا. مسجد میں کوئی نماز پڑھنے بچہ آگے ہمت کر کے آ جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی کھینچ کر کے لاس میں لے آ کے کھڑا کر دے گا. ہاں، ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہوا ہے بچپن میں؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہاں، اب اچھا لگتا ہے کیا جب کوئی کھینچ کے پیچھے کر دیتا ہے؟ تو دل کو نہیں اچھا لگتا ہے نا. بھائی بچہ اگر ممیز ہے، اس کو سمجھ ہے، نماز پڑھنے آتی ہے، ڈسٹرب نہیں کر رہا ہے بچہ، تو صف کے اندر پڑھے گا، وہ صف کے اندر پڑھے گا. یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ یہ چیز کے اندر بہت ساری مسٹیکس لوگوں میں ملتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بچے جو ان کے قریب ہوتے تھے، تربیت پاتے تھے، آگے کیا ہوا؟ یہ بچے آگے کے ہیروز بنے، بڑے بڑے اسکالر بنے. آپ دیکھوں گے کہ عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پہ ان کی عمر تقریباً 13-14 تھی. آگے کے زمانے کے کیا بنے؟ حدیث کے اسکالر. ہاں، قرآن کی تفسیر میں ترجمان القرآن کا لقب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ہاں پہلے ہی دیا تھا. اور وہ اس راستے پر چل کر اتنے تفسیر کے میدان میں نمبر 1 صحابی عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے. انس رضی اللہ عنہ کو دیکھو، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 9 یا 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، اور ایک بار یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیا. مطلب مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے، یہ بھی نہیں کہا.
یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بچے کل کیا بنے آگے جا کر؟ بڑے بڑے ہیروز بنے, بڑے بڑے اسکالرز بنے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بچے آگے کا کام انہوں نے سنبھالا, اتنا بڑا کام سنبھالے. تو بچوں کو قریب رکھنا, ان کی تعلیم پہ دھیان دینا, ان کو تربیت میں ساتھ میں رکھنا, ان کو دروس میں آگے بیٹھنے دینا, مسجدوں میں نمازوں میں آگے آنے دینا. اور میں نے سنا, بہت سن کے خوشی ہوئی کہ آپ کی اس مسجد میں 23 دن یعنی 23 بچوں نے پڑھا ہے تراویح نماز. ہاں ماشاءاللہ, یعنی الگ الگ موقع ملا ان کو, بہت اچھی چیز ہے. اور پیچھے والوں کی بھی تعریف ہے, یعنی مقتدیوں کی بھی تعریف ہے. نہیں تو کئی بار مقتدی بولتے بولے یہ بچہ کیوں رہا ہے ادھر. ارے بھائی آپ یہ کل کے اسکالرز ہیں, کل کے قاری ہیں, کل کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں. ان کو آج سے ہمت بڑھائیں گے تو کل جا کے وہ بڑا کام انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, یہ تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے اپنے خادم کے ساتھ. دیکھو دیکھنا ہے کہ کون کیسا ہے, تو اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. اگر آپ کو دیکھنا ہے کردار کی جو پختگی دیکھنا ہے نا, تو اپنے سے طاقت والوں کے ساتھ کیسے ہیں وہ ایک بات ہے, لیکن اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیسے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے خادم کے ساتھ. انس رضی اللہ عنہ خادم تھے, سرونٹ. ان کی والدہ نے ان کی خدمت کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دیا تھا انس رضی اللہ عنہ کو. اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیے, ایسا کیوں نہیں کیے. وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ فلاں چیز لے کر آؤ, اور وہ کہتے ہیں میں نے تب سوچا کہ میں نہیں لاؤں گا. ہوتا ہے نا, کبھی کوئی ابھی کر رہا ہے, بچہ ہے, خدمت کر رہا ہے, نہیں اس کا نہیں تھا لانے کا من. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا, تو وہ گئے ایک جگہ گئے, کچھ چھو رہا تھا, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں پیچھے سے پھر ان کو ایک ہاتھ محسوس ہوا, تو دیکھا, پلٹ کے دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا کہ میں نے تمہیں کام بولا تھا, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بس جاتا ہوں. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے رکھا, کتنے اچھے طریقے سے رکھا اپنے خادم کو. اور یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ کیسے تھے. تو آپ دیکھو گے کتنی مثالیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے ساتھ کام لیا, ان کی بدترین باتوں کے سامنے اچھی طرح سے اچھی باتیں پیش کی, ان کے برے کے جواب میں اچھا کیا. مثال میں آپ کو ایک مثال دوں گا, جب فتح مکہ ہوئی, مکہ فتح ہو گیا. اب یہ تو ایسا وقت تھا کہ کل تو کمزور تھے مکہ میں. کوئی کہے گا کہ بھائی آپ اس وقت پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کمزور تھے, کوئی راستہ بھی نہیں تھا, کوئی کہے گا. لیکن فتح مکہ جب ہو گئی, مکہ فتح جب ہو گیا, تو تبھی تو کوئی کمزور نہیں تھے نا, تبھی تو پورا شہر انڈر میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مکہ پورا شہر انڈر میں تھا, لوگ انڈر میں تھے, حکومت میں نبی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی. اب اس وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی, اور جب وہ لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک وقت پہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا تھا, پریشان کیا تھا, ایسے لوگ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا, اور افواہ اڑی تھی. کیا افواہ اڑی تھی؟ کسی نے کہا تھا کہ الیوم, یہ وہ دن ہے جس دن بدلہ لیا جائے گا, یہ وہ دن ہے جب یہ قریش کو ذلیل کیا جائے گا. تو جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, یہ وہ دن ہے جو رحم والا دن ہے. الیوم یعز القریش, یہ وہ دن ہے جس دن قریش کو عزت دی جائے گی. مطلب ایک ہوتا ہے معاف کرنا, ایک ہوتا ہے عزت دے کر معاف کرنا, ایک ہوتا ہے کہ عزت دینا, ایک ہوتا ہے جا چھوڑ دیا, ایک ہوتا ہے عزت دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قریش کو جو معاف کیا, تو کس طرح سے معاف کیا؟ عزت دے کے معاف کیے, یا عز القریش, اور سب کے سب کو معاف کیا. تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو معاف کیا, سوائے کچھ وار کرمنل کا معاملہ 4 کی ایک لسٹ الگ آئی تھی, لیکن باقی تمام عام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا. جنگ لڑنے آئے تھے نا, ایک سے پکڑ کے بدلہ لے سکتے تھے کہ تم لوگ احود میں آ کر کے گھیر لیے تھے مدینہ کو. کیا ارادہ تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو سب کو ختم کر ڈالیں گے. جنگ خندق کے ٹائم پر 10,000 کی فوج لا کر کے مدینہ کو گھیر لیے تھے. ایسے سب جو چیزیں تھیں حدیبیہ کے وقت پر واپس بھیج دیے تھے. ایک چیز کا بدلہ لے سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پر, لیکن کوئی بھی چیز کا بدلہ نہیں لیے, سب کو معاف کر دیے. لا تثریب علیکم اليوم, جو یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے, وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں, جاؤ تمہیں چھوڑ دیا سب کو. الحمدللہ یہی چیز کا معاملہ تھا کہ وہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پورے اسلام قبول کیا. کیسے ان کو یہ چیز اتنے زیادہ چھو لی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انہوں نے دیکھا, جو اخلاق تھا ادفع باللتی ہی احسن. قرآن میں آتا ہے بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے بن جائیں گے قریبی دوست. دشمن بن جائیں گے
دوست، قریبی دوست، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کو ایک اور مثال بتاتا ہوں، بدر کی جنگ کا سین ہے۔ بدر کی جنگ میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور سامنے مشرکین کتنے تھے؟ 1000۔ اب 313 کی جگہ ہم لوگ پڑے ہوتے 315۔ اس کی ایک کہانی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اور ابو حسیل ہم لوگ جا رہے تھے بدر کے لیے، درمیان میں ہمیں مشرکین نے پکڑ لیے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، ہاں ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، وعدہ کرو کہ مدینہ جاؤں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اور وعدہ کیے۔ اب وہاں سے بچ کے نکلے تو پھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں یہ لوگوں نے ہم کو پکڑ لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصریفا، تم دونوں جاؤ واپس مدینہ جاؤ، تمہارا کیا ہوا وعدہ ہم لوگ پورا کریں گے، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف۔ یعنی کیا 313 کی جگہ 315 جو ہو سکتے تھے، ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کر کے ان کو کہا تم جاؤ ایسے وقت پر۔ یعنی کہ ایسا نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان وار، کہ جنگ کے اندر تو کچھ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں کیا تھا معاملہ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کے اوپر قحط آ گیا تھا، سوکھا، ایسا حال ہو گیا کہ وہ لوگ ہڈیاں کھانے پر آ گئے تھے۔ یعنی کہ یہ ایک معاملہ تھا کہ جس کے اندر ان پر اتنی تکلیفیں آئی تھی۔ تو اس وقت پر ابو سفیان نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی قوم کے لیے آپ دعا کرو۔ اس وقت پر حالانکہ وہ مشرک تھے، تبھی آپ دعا کرو اپنی قوم کے لیے کہ اللہ ہم پر بارش بھیج دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ ان پر بارش بھیج دے۔ یعنی کہ کوئی دشمن کے لیے دعا کرتا ہے، دشمن کے لیے دعا کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا ان الدوس اسد وابت فض اللہ علیہ، یہ دوس کا قبیلہ نافرمانی کر رہا ہے، انکار کر دیے لوگوں نے، اللہ سے دعا کرو ان کے خلاف، بد دعا کر لو ان کے خلاف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، قبلہ رخ ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہلک الدوس، سب کہنے لگے ابھی دوس ہلاک ہو گیا لگتا ہے۔ دوس کا قبیلہ انکار کر رہا تھا، اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، دشمنی پہ اترا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی، قبلہ رخ ہوئے، اور پھر کیا کہا پتہ ہے؟ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے دے، انہیں لے آ، اے اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے دے، انہیں لے آ۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوس کے قبیلے کا کیا ہوا معاملہ؟ یہ دوس کے قبیلے نے آگے جا کر اسلام قبول کیا، اور اس قبیلے میں سے کون سے صحابی آئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کون سے قبیلے سے؟ دوس کے قبیلے سے تھے۔ اب اگر دوس کا قبیلہ ہلاک ہوتا تو ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی نہیں ملتے تھے، جنہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی، فوٹوگرافک میموری تھی ان کی، اور وہ حدیثیں پہنچائی، اور وہ کون سے قبیلے کے تھے؟ دوس کے قبیلے کے تھے۔ اسی طرح واقعہ ہوا تھا طائف کا، کہ جب طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا گیا، یہاں تک آ کے زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، یہاں تک آ کے جوتے تک وہ خون پہنچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر ہے، یہ اب ختم ہو جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ آگے اس شہر والے لوگ ایمان لائیں گے، آگے کے لوگ ایمان لائیں گے، اگلی پیڑھی تک۔ تو ہوا یہی کہ آگے جا کر وہ قبیلے نے، طائف کے لوگوں نے بھی ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کے اندر؟ غیر مسلمانوں کے ساتھ۔ مطلب غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے جہاں پہ جنگ کی بات آئی وہاں تو جنگ تو کرنا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں کہ وہاں پہ جا کر جہاں پر فورس کی بات ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں حق کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے مثال کے طور پہ جنگ حنین کے ٹائم پر جب مسلمان آگے بڑھے تھے، اور معاملہ ایسا تھا کہ ہر طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی بڑی تھی۔ اس سے پہلے جو ساری جنگیں تھیں نا، اکثر یہی تقریباً معاملہ تھا کہ مسلمان کم اور دشمن بہت زیادہ، لیکن یہ ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور زیادہ ہونے کے باوجود اس وقت پر جب سب طرف سے تیر آنے لگے تو پوری ہڑبڑی مچ گئی۔ فتح مکہ کے ٹائم پہ بہت سے لوگوں نے جو نیا اسلام قبول کیا تھا، اب بہت سے لوگ پلٹ کر کے بھاگنے لگے پیچھے۔ تو اس وقت پر کیا ہوا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے, کہا انا رسول اللہ لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا رسول ہوں, کوئی جھوٹا نہیں ہوں, میں ہی ہوں اللہ ابن مطلب کا بیٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور جب صحابہ نے دیکھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر صحابہ بھی ساتھ میں, ان کو بھی دلوں کو بہادری ملی, لوگ ان کے ساتھ ملے, اور جو صحابہ آگے بڑھے اور پھر وہ ہارتی ہوئی جنگ جیتے. کس کی وجہ سے؟ ایک شخص کی بہادری, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی کئی مثالیں میں بھائیوں, آج جو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہیروز کسی اور کو بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی فلم سٹار ہیرو ہے. آپ کو کیا معلوم, ہو سکتا ہے جس کو آپ نے ہیرو بنایا ہو وہ کاکروچ کو دیکھ کے ڈرتا ہو, اصلیت کس کو کیا معلوم ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے, آپ دیکھو گے مدینہ کی بات ہے, ایک بار رات میں کچھ زور سے آواز آئی اور صحابہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ بہت رک کے باہر نکلے, تو باہر نکلے تو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہے اور واپس آ رہے ہیں, اور ان کے گلے میں ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے, اور کہا کہ میں نے دیکھ لیا, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اور کہا وجدتہ بحرن, میں نے یہ گھوڑا بالکل 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 یعنی کہ بہت تیز پایا میں نے اس گھوڑے کو. تو اللہ, اور وہ بھی یعنی کیا, وہ گھوڑا بھی بغیر جو سیڈل ہوتا ہے نا کہ گھوڑے پر بیئر بیک رائڈنگ, ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایسی کئی مثالیں ملے گی بہادری کی, اور بزدلی سے پناہ مانگنا بھی سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے بھائیوں کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, بچوں کے ساتھ کیسے تھے, خادم کے ساتھ کیسے تھے, غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے تھے, کہ غلاموں میں آپ کو مثال ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے, اور پیچھے سے آواز آئی, ابو مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے سے آواز آئی, کہا کہ سنو ابو مسعود, سنو ابو مسعود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے تھے, کہا کہ جتنا تمہارے پاس طاقت ہے اپنے غلام پر, اللہ کا اس سے زیادہ تم پر طاقت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر غلبہ رکھتا ہے. جب انہوں نے آواز سنی ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے, ان کے ہاتھ میں چابک تھا, وہ گر گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آزاد ہے, یہ غلام آزاد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آزاد نہیں کرتے تو آگ کا معاملہ ہوتا. پتہ کیا چلا کہ غلاموں کے لیے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کون محنت کر رہا تھا, کون اپنی آواز بلند کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تربیت کی. اور وہ معاشرے میں چھوٹی بات نہیں تھی. دیکھو وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ کوئی اپنے غلام کو مارتا, جان سے مار ڈالتا, اس کی چمڑی نکال دیتا تو کوئی کچھ نہیں بولتا تھا, یہ وہ معاشرہ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کے اندر غلاموں کے بارے میں کیا کیا, آپ اس حدیث سے سمجھیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ, ان کو دیکھا کسی نے کہ وہ جو کپڑے پہنے ان کا غلام بھی سیم کپڑے پہنا ہے, اور لوگوں نے دیکھا, کہا کہ آپ سیم کپڑے آپ نے دیا اپنے غلام کو. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ مشورہ دے رہے تھے کہ کیوں نہ آپ اس کا کچھ کم کر کے اپنا کچھ بہتر کر دیتے کپڑے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی تھی, اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا, اخوانکم, یہ تمہارے بھائی ہیں, خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, اللہ نے تمہیں ان کو تمہارے انڈر میں رکھا ہے. تو جو اپنے بھائی کو کوئی کام کرنے کہے تو طاقت سے زیادہ نہ کرنے کہے, اور اگر کہے تو پھر اس کے ساتھ خود بھی کرے. مطلب اگر زیادہ کام کرنے کہہ رہے ہو تو غلام کے ساتھ مالک بھی کھڑے ہوگا, وہ بھی اس کے ساتھ کرے گا. اور کہا کہ جو تم خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو مطلب کیا, اب مالک اور غلام سیم کپڑے, سیم لیول کے کپڑے, ہاں, جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. غلاموں کو آزاد کرنا بھی سکھایا, لیکن جو غلام آزادی اب تک نہیں ملی ان کے لیے حقوق بھی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے کیسا ہے کہ ایک بالٹی ہے جس کے سب طرف سے ہولز بنا دیے جائے, اور پانی کا اوپر بھرنے کا راستہ بھی بند کر دیا جائے. تو پھر کیا ہوگا, اب جب ہول بنا دیا جائے گا, جب سوراخ بنا دیے جائیں گے تو پانی تو اس میں سے باہر نکل جائے گا. تو اسلام نے کیا سسٹم ہے, غلام بنانے میں روکا, کہ آزاد لوگوں کو غلام بنانے میں, جیسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ آدمی بس الگ ہو گیا, اپنے قبیلے سے الگ ہو گیا, کسی نے پکڑ لیا غلام بنا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو شخص ایک غلام کو, ایک آزاد شخص کو غلام بنائے گا, اس کی قیمت کھائے گا, تو اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کے خلاف شکایت, اللہ کی طرف سے شکایت ہوگی, اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خود اس کے خلاف شکایت کرنے والا ہوں. اللہ ہی شکایت کرے گا, اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. کون؟ جو غلام ایک آزاد شخص کو غلام بنائے گا, اس کی قیمت کھائے گا, اسے بیچے گا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا, یعنی کہ راستہ روک دیا گیا. صرف ایک چیز ہوتی تھی, کرمنلز آف جو وار, پرزنرز آف وار ہوتے تھے, چلیے الگ موضوع ہے, لیکن آزادی کے بہت سارے راستے تھے, اور جب تک آزادی نہیں مل رہی ہے تب تک ان کی حفاظت. آگے ہم کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بڑوں کے ساتھ, ہاں کیسے تھے سرداروں کے ساتھ, کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وہ زخمی ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں ان کا خیمہ لگاؤ تاکہ میں ان کی قریب سے عیادت کر سکوں. یعنی کہ بڑوں کو عزت دینا بھی ملتا ہے, چھوٹوں پر رحم کرنا بھی ملتا ہے, اور یہی سکھایا تھا, جو سکھایا اس پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات ہے کہ جو سکھایا اس پہ عمل کیے. اسی طرح جب فتح مکہ کے ٹائم پر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ, جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آئے اور بہت بزرگ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بلا لیتے, میں ملنے آتا. تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کمزوروں کے ساتھ دیکھو گے تو جیسے آپ کو کئی مثالیں ملے گی. ایک صحابی ہے, ان کا نام تھا ظاہر, اور وہ دیہات سے آتے تھے, تو وہاں سے ہدیے لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو لوگ ہدیے دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لے کے آتے تھے, اور یہاں سے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدیے بھیجتے تھے وہ لے کر جاتے تھے. ایک بار وہ کوئی چیز بیچ رہے تھے, بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے, اور ظاہر کے بارے میں یہ بات تھی کہ تھوڑے شکل میں وہ خوبصورت نہیں تھے, اچھے نہیں دکھتے تھے. تو وہ جب بیچ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر کے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ کون ہے, چھوڑو چھوڑو, کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اب وہ پیچھے دیکھے انہوں نے تو پتا چلا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑے ہوئے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون یہ غلام کو خریدے گا, کون یہ غلام کو خریدے گا؟ ایسے پکڑ کے انہوں نے ایسے ہی مذاق کیا. ہاں, اب ظاہر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیکن عند اللہ انت غال, لیکن اللہ کے پاس تو تم بہت قیمتی ہو, اللہ کی نظروں میں تم بہت قیمتی ہو. تو یہاں پر ایسے ایک جائز قسم کا مذاق, آپ کو ایسا شخص جو لوگ قریب لینا نہیں پسند کرتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے سینے سے بھی لگایا. اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے الگ الگ حالات میں. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف دیکھو گے, صحابی رسول کہتے ہیں لا یمنع شیئا یسألہ, کوئی چیز ان سے مانگی جاتی تو کبھی نہ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چیز مانگی جاتی کبھی منع نہیں کرتے تھے. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ خود آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائی چوائس اپنی زندگی بہت سادی سمپل گزارتے تھے. لا یدخر شیئا لغد, کل کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہاتھ دھو کر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تو ملے ان کے خلاف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف کچھ تو ملے, تو کچھ الزام لگاتے بولے لگتا ہے پیسے کے پیچھے تھے. ایسے بیوقوفی جیسی بات بھی بعض لوگوں نے کی ہے, لیکن زندگی دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی جیسے کہ ایک تماچا ہے وہ لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب انتقال ہوا تو گھر میں کیا تھا, تھوڑا جو تھا, اور وہ بھی کیسے تھا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترا طعاما من یہودی الی اجل ورہنہ درع من حدید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا خریدا, اناج. کیا خریدا؟ حدیث کی دوسری حدیث سے تفصیل ملتی ہے, جو خریدا, بارلی. الی اجل مطلب کہ کریڈٹ پر, ایک یہودی دکاندار سے خریدا. ورہنہ درع من حدید, اور لوہے کی ڈھال ان کی سیفٹی کے طور پہ تھی, ڈپازٹ کے طور پر. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خریدا تھا کچھ جو, وہ بھی کریڈٹ پر کے پیمنٹ بعد میں آئے گا, اور یہ سیفٹی کے طور پہ ڈھال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ یہودی دکاندار کے پاس تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کچھ معاملہ ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سٹور روم میں آرام کر رہے تھے, وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ آئے ملنے کے لیے, بات کرنے کے لیے. جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے سٹور روم میں دیکھا, کہا کہ دیکھا کہ تھوڑا جو ہے, تھوڑا کوئی چیز یہاں ہے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ کر کے اٹھے, قد اثر الحصیر علی جنبہ, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, اور وہ چٹائی کے اثر ان کی باڈی پہ مارکس آئے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹور روم کو دیکھا کہ یہاں تھوڑی سی چیزیں ہیں, بس تھوڑا جو ہے, کوئی تھیلی وہاں لٹکی ہے, اور یہاں چٹائی پہ لیٹ کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو جسم پر چٹائی کے نشان ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟
کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم پر یہ چٹائی کے نشان ہے اور جو آپ کے یہ اسٹور روم میں جو ہے جو دکھ رہا ہے وہی ہے. وقت قیصر والقسرا فی الثمار والانہار, اور قیصر اور قسرا, جو قیصر اور قسرا جو خسرو آف پرشیا, سیزر آف روم, فی الثمار والانہار, وہ لوگ باغات میں ہیں, نہروں میں ہیں. وانت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہو, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو, اور آپ کے پاس اتنا ہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا الا ترضا یا ابن الخطاب, اے ابن الخطاب, الا ترضا, کیا تم خوش نہیں ہو, ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا, کہ ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. خوش نہیں ہو, اس بات سے خوش ہو کے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا بلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں. یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں پر آئے تھے افسوس کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا, یہ دیکھو یہ اب کیا اتنا حال ہے, ایسا ہے اتنا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, سمپل جواب کہ کیا خوش نہیں ہو, ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. آپ دیکھو یہ بات, اگر سوچو آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی آپ کے گھر پہ آئے, بولے دیکھو تمہارا کتنا خراب حال ہے, سب تمہارا اتنا ہی ہے, تو کوئی بھی کہے گا بولے ہاں دیکھو میرا حال ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ دیکھو میرا حال ایسا ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا سے متاثر ہونے کی جگہ ان کو متاثر کیا. اور یہی بات تھی کہ اسی وجہ سے جب عمر رضی اللہ عنہ کل جا کے خلیفہ بنے, اور جب بیت المقدس کو فتح کیے, جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور وہ وہاں جب گئے, تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ یہ اونٹ پہ سوار ہو, اس سے اتر کے گھوڑے پہ سوار ہوں گے نا تو تھوڑا اچھا لگے گا, بیت المقدس یہاں کے لوگ ہیں, آپ کامیاب ہو کے آئے ہو, آپ ہمارے خلیفہ ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں کو لگتا ہے معاملہ یہاں سے, نہیں معاملہ تو وہاں سے, آسمان کی طرف اشارہ کیا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ یہ چیزوں کو سب فائنل سمجھیں, یہ کیا ہے, یہ چیزوں کی وجہ سے جو لوگ شو وغیرہ چیزوں کو سب فائنل سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ سوچ دی اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی سیکھا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے ایک بائی چوائس بھائی کم کے ساتھ گزارا, ایسا نہیں کہ نہیں تھا, اگر چاہتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مالدار نہیں بن سکتے تھے؟ جب صحابہ کو حکم دے دیتے, ہر کوئی اپنی جان جب دینے تیار تھا, تو کیا اپنے مال کو لا کر نہیں دے دیتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائی چوائس ایسا تھا کہ کم میں گزارا کرتے تھے اور پسند کرتے تھے سمپل لائف. اور اس کی کئی مثالیں آپ دیکھو گے, مثالیں ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب بیویاں بیان کر رہی ہیں, کانا یبیت اللیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء. ابن عباس حدیث بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم پر کنٹینیوس ایسی راتیں گزرتی تھی جس میں ہم لوگ رات میں, ہمارے پاس گھر میں ڈنر نہیں ہوتا تھا, کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا رات میں, جس میں ہم لوگ بھوکے پیٹ سوتے تھے. یعنی کہ دن میں کھانا مل گیا لیکن رات میں بھوکے پیٹ سوتے تھے. ایسی کنٹینیوس راتیں گزرتی تھی, اور پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں مالدار. آپ دیکھو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کیسے تھے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج گئے. فقیل لہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سب چیز اللہ نے تو معاف کر دی ہے, تو آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یعنی عبادت میں اتنی عبادت کرنے والے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جب بہت عبادت کرتا ہے نا تو ایک دل میں خوش فہمی آنے لگتی ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے کے باوجود کیسے تھے, میں آپ کو 2 حدیثیں بتاتا ہوں. مسند احمد میں ایک حدیث صحیح سند سے ہے, ایک بار ان سے کہا گیا ما شاء اللہ و ما شئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو, ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, کہا اجعلتنی واللہ عدلا, کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ, نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے, جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. یعنی غلط تعریف سے خوش نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الٹا غلط تعریف سے ناراض ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کردار ہوتا ہے کہ بھئی غلط تعریف سے ایک صحیح انسان خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ ناراض ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور مثال صحیح بخاری میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے کا نام کیا تھا جس کا ابراہیم کا انتقال ہوا, اور اسی دن سورج گرہن ہوا. اب سورج گرہن کوئی روز روز نہیں ہوتا ہے, سولار ایکلپس
اس دن ہوا جس دن ابراہیم کی موت ہوئی. یعنی ریئر کوئنسیڈنس. کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم. سورج گرہن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن ابراہیم کی موت ہوئی اسی دن. تو لوگ کیا کہنے لگے؟ کسفت الشمس لموت ابراہیم. یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے کس کی؟ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. اور آپ دیکھو گے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے. وہ دن ایسا دن تھا کہ بھئی ایک بیٹی کا انتقال ہوا. آنکھوں میں آنسو آنا یعنی کہ ایک غم کا دن تھا. اور جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل غم محسوس کرتا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتی جس سے رب راضی ہے. مطلب زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہیں گے. لیکن جب پتا چلا کہ اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا، جب یہ پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتا ہے؟ بھئی کوئی اور ہو تو کیا کرے گا؟ کوئی اور ہو تو کہے گا آج تو میں بہت غم میں ہوں، بھئی کل بات کروں گا، کل بتاؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہی تھا کہ جب غلط چیز ہوتی تو وہیں کے وہیں کریکٹ کرتے تھے، اسی وقت پہ کریکٹ کرتے تھے. اب خود کے غم کی بات دن تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پر گرہن کے وقت پر جمع کیا لوگوں کو. کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن ہوتا ہے. جب گرہن ہو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو. سولار ایکلپس کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کریکٹ کیا. اب ہمارے یہاں تو لوگ بولتے ہیں ستارے گردش میں. ستارے دور کی بات، سورج اور چاند سے بھی کچھ نہیں ہوتا انسان کی زندگی کو. دیکھو یہ بات جو ہے نا، آپ پوچھو کہ کسی کو جو دین کی دعوت میں بھی جو جڑے ہوئے ہیں، کبھی دل میں ایسا کبھی ہوتا ہے نا، زندگی میں پریشانی والا دن ہوتا ہے، گھر میں کچھ پریشانی ہو اور وہ ٹائم پہ جانا ہے درس دینا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک معاملہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے جذبات کو سائڈ پہ رکھ دیا جیسے کہ، اور اپنے کام کو اپنے جذبات کے اوپر رکھا کہ غم تھا، لیکن غم کو سائڈ پہ رکھ کر ابھی لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے. لوگ بول رہے ہیں سورج گرہن ہو رہا ہے کسی کی موت کی وجہ سے. اب یہ عقیدہ بگڑنے نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گرہن ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے. سورج اور چاند کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. یعنی کہ کریکٹ کیا میرے بھائیوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہوتی ہے نا، ایک ایماندار انسان دکھائی دیتا ہے. ایک سچا انسان ہوتا ہے نا، وہ ان کی زندگی دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ یہ سچا انسان ہے. کوئی جھوٹا انسان ہوتا ہے ویسے موقع پہ کیا کرتا؟ کوئی جھوٹے بابا لوگ ہوتے ہیں نا بہت سارے، اگر ان کے بچے کا انتقال ہوا اسی دن گرہن ہونے لگے گا تو کیا کریں گے؟ وہ ایسے موقع کو جانے دیں گے؟ ہاں، کوئی بھی جھوٹا انسان ایسی چیز کو جانے نہیں دے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو صحیح راستہ بتانے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فوراً کریکٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ گرہن کسی کی موت سے یا پیدائش سے نہیں ہوتا ہے. یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، یہ جو میں جھلکیاں دے رہا ہوں کافی دیر سے، یہ صرف گلمسز ہیں. لیکن آپ سب کو میں ہوم ورک دینا چاہتا ہوں. ہوم ورک یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سیرت کی کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی ہے، سیرت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سٹوری، لائف سٹوری، جو پوری سیرت کی آپ نے اگر کوئی کتاب نہیں پڑھے ہو نا، تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا مس کر کے آپ زندگی گزار رہے ہو. ایسے بہت بڑی چیز مس کی آپ نے، کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ختم، اور رات میں ہم لوگوں کو ابھی قیام اللیل کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں، تو بہت زیادہ وقت ہم لوگ نہیں لیں گے. لیکن کچھ گلمسز، جھلکیاں جو دی، جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حدیثیں آپ کے سامنے آئی، بس یہ جھلکیاں تھی. لیکن آپ کو پوری سٹوری جب پڑھو گے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ کے سامنے ہوگی، اور ہماری زندگی ہم جی رہے ہیں، تو آدمی اپنی زندگی میں کئی بار ایسے موڑ پہ آتا ہے کہ وہ اس موڑ پہ سوچے کہ میں کیا کروں، تو وہاں پہ رہنمائی ملتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہیرو کون ہے؟ اصل ہیرو، جو ریئل ہیرو ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو بھی ہم لوگ اچھا بنانے کی کوشش کریں. اپنے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ، ہاں، بیوی بچوں کے ساتھ، یا کاروبار اور تجارت میں، مسجد میں ہو یا کالج میں ہو، جہاں کہیں ہو، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، اور خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ.
سب کے ساتھ ناس آتا ہے، ناس یعنی سب لوگ، نان مسلم ہو مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ایک آخری آیت پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے آتے، الگ ہو جاتے. کون؟ صحابہ. کس کو چھوڑ دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو کون چھوڑ دیتے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ رحم کرنے والے تھے، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی کیا ہو؟ رحمت ہو. ہمارا کاروبار، ہمارا کام، ہمارا بزنس، ہمارا جاب، سٹڈیز، رستے میں چلتے چلتے سڑک پہ کوئی ہو یا کوئی بھی کہیں پہ ہو، اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہوں گے، آئیں گے، تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا. اچھا، آخری بات کہ توحید جو ہے نا، توحید یہ ہمارا اخلاق ہے ہمارے رب کے ساتھ. اتباع کہتے ہیں اتباع رسول، یہ ہمارا اخلاق ہے ہمارے نبی کے ساتھ. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا اس لیے تاکہ میں اچھا اخلاق سکھاؤں. تو اچھے اخلاق میں توحید بھی آ گئی، اتباع سنت بھی آ گئی، لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سب کے ساتھ کیسے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہو گیا. تو یہ موضوع ہم نے آج دیکھا پریکٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے سیرت کی کوئی کتاب. چلو ارادہ کرو، ابھی رمضان کی اس رات میں بیٹھے ہم لوگ ارادہ کریں کہ یہ سب چیزیں جو ہم سیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے پریکٹیکلی اس پر عمل کریں گے، اور سیرت کی کتاب پڑھنے کا ارادہ بناؤ. جنہوں نے نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ سیرت کی کتاب پڑھنے کا ایک پورا ارادہ کریے انشاءاللہ. اچھا، ابھی ایک اہم اعلان میرے بھائیوں، آپ کی اس مسجد میں آج رات انشاءاللہ اسلامک انفارمیشن سینٹر کے الحمدللہ طرف سے بھائی آئے ہیں، اور اس کے لیے تعاون جمع کیا جائے گا اسلامک انفارمیشن سینٹر کے دعوتی کاموں کے لیے.